اچھا جی یہ بات ہم سب کہتے ہیں، ہم سب سمجھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ نمازی سے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں نماز پڑھ کے اٹھ کے کھڑا ہونے والا اگر نمازی سے آگے گزرے، فرمایا نہ گزر، 40 سال بھی کھڑا رہنا پڑے، یہ ایک مثال ہے نا، 40 سال کا عرصہ تو اتنا نہیں ہو سکتا، لیکن کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے کہ 40 سال بھی کھڑا رہے۔ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے میرا اور ایمان والے کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اگر کوئی نمازی اٹھ کے بھی درمیان میں آئے تو مجھے وہ برداشت نہیں ہے۔ تو جو اللہ اپنے اور نمازی کے درمیان ایک بندے کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ اپنی صفات میں کسی کو برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ تو نماز انسان کے عقیدے کو درست کر رہی ہوتی ہے، نماز اس بات کا سبق دے رہی ہوتی ہے کہ تو اپنے اللہ سے ہم کلام ہے، تو اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی باتیں پیش کر رہا ہے۔ اسی لیے جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی تیز آندھی چلتی، طوفان ہوتا، تو آپ فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، ہاں جی، تاکہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے، کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ فرشتے بھی رہتے ہیں۔ مسجد کے بارے کے اندر کیا حکم دیا گیا ہے؟ جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، قیامت کے روز اللہ جن کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا ان میں سے ایک وہ بھی آدمی ہوگا کہ جو اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتا تھا، ہاں جی، کہ وہ مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتا تھا، ہاں جی، وہ جو آدمی، ان آدمیوں میں ایک وہی آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہے۔ اور فرمایا پورے نور کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو رات کی تاریکیوں کے اندر اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم گناہ بھی کریں، نافرمانی بھی کریں، اللہ پھر بھی اگر اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے تو سمجھے وہ اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرنے والا ہے، اس کی رحمت اس کے غصے کے اوپر غالب ہے۔ آج ہماری کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہم اس کے گھر نہیں جاتے، وہ ہمارے گھر کے اندر آنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ گھر کتنا عظیم ہے، یہ گھر کتنا اونچا اللہ کا گھر ہے۔ تو اس بات کے اوپر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو اہم عبادت کے لیے، ہاں جی، اپنی یاد کے لیے مجھے اپنے گھر کے اندر بلا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ نماز کی بہت اہمیت ہے۔ فرمایا اتنی اہمیت، اب نماز کے لیے کیا ہے؟ وضو شرط ہے۔ اب جس وقت یہی مومن آدمی وضو کرتا ہے، ہاں جی، کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی ڈال رہا ہے، اپنے چہرے کو دھو رہا ہے، اپنے بازوؤں کو دھو رہا ہے، اپنے سر کا مسح کر رہا ہے، اپنے پاؤں کو دھو رہا ہے، فرمایا جہاں جہاں پہ وضو کا پانی لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا جا رہا ہے۔ وہ گناہ دھلتے جا رہے ہیں، وہ گناہ دھلتے جا رہے ہیں۔ آج ہم پریشانیوں کے حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن جس چیز کی ایمان والے کو ضرورت ہے، ایمان والا اس چیز کے اوپر آ ہی نہیں رہا۔ آج کوئی وبا ہو، کوئی آفت ہو، اس کا حل کیا ہے؟ توبہ سب سے بڑی اہم چیز ہے، ہاں جی، نماز سب سے اہم چیز ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے اللہ سے اپنے لیے، اوروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ گہرا تعلق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ ایاکا نعبدو، یا اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، کر تو وہ اپنی راہ اکیلا، یہ کیوں کہہ رہا ہم تیری کر رہے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے، کیوں؟ ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ مومن ایک جسم کی مانند ہے، وہ سب کے لیے دعا گو ہے۔ اسی طرح رب اجعلنی کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، سب ایمان والوں کے لیے دعا گو ہے۔ تو بہرحال جس وقت یہ وضو کر کے، ہاں جی، مسجد کے اندر آیا، ہاں جی، اور مسجد کے اندر جس وقت وضو کر کے یہ اب نماز کے لیے آ رہا ہے تو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا اور کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، میں تیری بندگی کے لیے تیرے گھر میں آ گیا ہوں۔ اب
یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اچھا یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، انگلی اٹھانے کا تذکرہ حدیث میں موجود نہیں ہے، چہرے اٹھانے کا ذکر ہے ابو داؤد کے اندر کہ باوضو ہو کے اپنے چہرے کو اپنی نگاہوں آسمان کی طرف اٹھائے، فرمایا یہ بندہ مجھے بڑا محبوب ہے، میرے گھر کے اندر آ گیا ہے، باوضو ہو کے آیا ہے۔ فرمایا یا اللہ تجھے کتنا محبوب ہے؟ فرمایا یہ چہرہ اس نے آسمان کی طرف اٹھایا تو ہم نے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے، ہاں جی آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے کہ یہ میرا بندہ کیا ہے، ایمان والا ہے۔ اب دیکھتا ہے کہ ابھی مسجد کے یعنی اب میں آ پہنچا ہوں، ابھی نماز میں تو ٹائم ہے، ابھی نماز میں وقت ہے۔ اب دیکھیے حدیث کے لفظ کیا ہے، بیٹھ کے انتظار کرے، نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ معذرت کے ساتھ ہم اکثر طور کے اوپر چاہے چند سیکنڈ کیوں نہ ہو امام کا انتظار کرتے ہیں کھڑے ہو کے، یہ امام کے لیے نہیں مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یہ اہم عبادت کے خلاف چیز ہے کہ ہم بیٹھ کے انتظار کریں۔ کتنے بڑے حکم کے لیے آ رہے ہیں، آج عدالتوں کے اصول ہیں، آج سیشن کورٹ کے اصول ہیں، تو اس اللہ کے اتنے بڑے گھر کے کوئی اصول نہیں ہے، اس کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے۔ اس لیے یہ تمام مکتبہ فکر کے علماء یہ کہتے ہیں نماز کی حالت کو دیکھو، امام کس حالت کے اندر ہے، رکوع کے اندر ہے، سجدے کے اندر ہے، یہ مت دیکھو مجھے رکعت مل جائے، مسجد کے اندر دوڑ کے نہ آؤ، بلکہ باوقار طریقے سے تم مسجد کے اندر داخل ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، میں نے کس سے اپنی گفتگو کرنی ہے۔ اگر آج دنیا کے بادشاہوں کے اصول ہیں تو میرا بادشاہ اللہ وہ ہے کہ جس کی بادشاہت کو کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا، ہاں جی وہ ہمیشہ ہمیشہ عروج والی بادشاہت ہے۔ تو بہرحال فرمایا جس وقت اب نماز کے انتظار کے اندر یہ آدمی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو اس کا بیٹھنا بھی بیکار نہیں، اللہ اس کے اعمال نامے میں لکھ رہا ہے، لکھو فرشتوں یہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا اسی طرح ہے جیسا کہ یہ نماز ادا کر رہا ہے، ہاں جی اس کا یہ ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو نماز بھائی اہم عبادت ہے، ہاں جی باوضو ہو کے نماز کا انتظار کرنا۔ اسی طرح جمعہ المبارک کے خطبے کا بھی یہی حکم ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ہاں جی کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے یا عید کا یہ اسی طرح جیسے قصلات نماز ہے اس کو بھی بیٹھ کے سننا چاہیے۔ یہ جو ہم مختلف کفیات بناتے ہیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنا، دوسرے میں پھر دوسری طریقے سے بیٹھ جانا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کسی سے کوئی بات نہ کریں بلکہ خطبے کو توجہ کے ساتھ سنیں، جس حالت کے اندر بھی بیٹھے ہیں خطبے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو وہاں بھی حکم کیا ہے، بیٹھ کے انتظار کرنا۔ نماز کے بارے کے اندر بھی کیا ہے، بیٹھ کے اس کا انتظار کیا جائے۔ تو فرمایا یہ انتظار اتنا محبوب ہے کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ اسی طرح ہے جیسا کہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اب فرمایا جس وقت اب وضو کی اہمیت کیا ہے کہ جہاں جہاں پانی لگا کیا ہو گیا، صغیرہ گناہ معاف ہے۔ جہاں بھی حدیث میں ہے نا کیوں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگنا پڑے گی۔ شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، دیگر کبیرہ گناہ ہے، وہ اپنے اللہ کے حضور دعا کرنا پڑے گی، اپنے اللہ کے سامنے گڑگڑانا پڑے گا، اپنے اللہ کے حضور ہاں جی دعائیں کرنا پڑے گی۔ تو بہرحال جہاں بھی حدیث میں آئے نا اس قسم کے الفاظ جہاں وضو کے متعلق ہو تو وہاں پر اس سے مراد کیا ہے، صغیرہ گناہ۔ پھر یہ باوضو ہونا کہ کہتے ہیں کہ یہ لکھا گیا ہے کہ جو آدمی باوضو رہتا ہے اللہ اس کے مال کے اندر بھی خیر و برکت رکھتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس کی کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے۔ ہاں جی پھر اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو رہنے والے یا وضو کرنے والے کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ وہ کس بات کی؟ کسی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اتنی امتوں کے افراد ہوں گے، کہیں نوح علیہ السلام کی امت، ہاں جی کہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، آپ کیسے پہچانیں گے میری امت کے افراد کہاں ہیں؟ فرمایا میں پہچان جاؤں گا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر وہ کیسے؟ فرمایا ان کے وضو والے اعضاء قیامت کے روز چمک رہے ہوں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ ہے میری امت کا فرد، یہ ہے میری امت کا شخص۔ ہاں جی تو باوضو ہونا یہ نماز کی شرط ہے۔ جب اس شرط کے اوپر اتنا اجر و ثواب ہے تو نماز پڑھنے کے اوپر کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی باوضو ہو کے 5 وقت کی نماز فرمایا اسی طرح مسجد کے اندر باقاعدگی سے ادا کرتا ہے، اللہ نے پتہ کیا فرمایا حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا میں اپنے
ذمے اوپر، میں اپنی ذمہ داری کے اوپر اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ قربان جے اللہ ذمہ داری، ہم کہاں اس کی ذات کہاں، ہاں جی کہاں ہم حقیر اس کے در کے فقیر، اور کہاں وہ عظیم الشان بادشاہت والا جس کی کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر بادشاہت، اور وہ ہماری ذمہ داری لے رہا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز ادا کرو وقت کے اوپر، یہ نہ کہو کہ یہ کام ہے فلاں کام ہے۔ اور بھائی بیت اللہ کا طواف بھی تو نماز کے وقت رک جاتا ہے نا، اس سے بڑا کام کیا ہے؟ اگر بیت اللہ کا طواف نماز کے وقت رک سکتا ہے تو ہمارے باقی معاملات نماز یعنی اللہ کے حکم کے لیے کیوں نہیں رک سکتے؟ ہاں جی تو بہرحال یہ نماز اللہ تعالیٰ کا اہم ترین حکم ہے، اہم عبادت ہے، اور فرمایا قیامت کے روز جو سوال کیا جائے گا اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس کے اندر کمی ہوئی، قربان جائے اللہ کی رحمت کے اوپر، اللہ کہے گا دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفل ہیں، ہاں جی ہم اس کی کمی کو نفلوں کے ساتھ پورا کر دیں۔ یار یہ سارے انداز اسی لیے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمتوں کے اشاروں کو سمجھے تو صحیح، لیکن اس کی طرف اپنے قدم بھی تو بڑھائیں، ہم بھی تو کوشش کریں۔ جو رب چاہتا ہے یہی ہے کہ وہ اپنے بندے کو معاف کرے۔ تو بہر آیت یہ پڑھی تھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو انسان کو برے کاموں سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن برے کاموں سے رک بھی نہیں رہے، ہاں جی معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو اپنی نماز کو، اس کی کیفیت کو، اس کے اندر خشوع خضوع کو مزید درست کر لیں۔ اللہ کی کہی ہوئی بات قسم بخدا غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ نماز بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب اللہ کی کہی ہوئی بات قرآن ہو، یہ جھوٹ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا ہمارے اندر وہ کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے قرآن نے جو بات کہہ دی ہے نا، اس میں کسی قسم کی کوئی بات غلط جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد کے رستے میں کھڑا، اس کی نظر پڑی ایک عورت کے اوپر، اس کے حسن و جمال کے اوپر فریفتہ ہو گیا، اور بار بار روزانہ رستے میں کھڑے ہو جاتا۔ اس نے بالآخر اس نے اپنے اس عورت کے سامنے اظہار کیا کہ میرا دل تمہارے اوپر فریفتہ ہو چکا ہے، تم کوئی کچھ بھی مجھے کہو میں تمہارے لیے ہر قسم کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اگر یہی بات ہے نا، میں ایک شرط رکھتی ہوں، میری شرط مان جاؤ۔ فرمایا ایک شرط، تم 10 شرطیں رکھو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا شرط یہ ہے کہ 40 دن تم نے با جماعت نماز پڑھنی ہے عمر فاروق کے پیچھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عمر کہ جس کو دیکھ کے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرا عمر وہ ہے جس کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا میری شرط یہ ہے 40 دن نے تم نے با جماعت وقت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری شرط کو مان لیتا ہوں۔ چند دن گزرے، عورت کھڑی ہے، مرد دیکھتا ہی نہیں ہے، بے توجہی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ 40 دن پورے ہوئے، ہاں جی اس عورت نے کہا بھائی آدمی میری شرط پوری ہو گئی، کہا پوری ہو گئی، کہا مجھے دیکھتا تک بھی نہیں ہے۔ فرمایا اب میرا تعلق جس ذات کے ساتھ جڑ گیا ہے اس کی محبت کے سامنے میں نے دنیا کی سب محبتوں کو قربان کر دیا ہے۔ ہاں جی تو اس عورت نے جا کے نا اپنے خاوند کے سامنے یہ قصہ بیان کیا کہ اس قسم کا معاملہ ہوا ہے، وہ بھی ایمان والا تھا۔ اس نے آ کے حضرت عمر فاروق کے سامنے سارے قصے کو بیان کیا، تو حضرت عمر فاروق اس قصے کو سن کے رو پڑے۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کی یہ خصوصیت ہے، یہ انسان کو گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو بھائی نماز اہم عبادت ہے، ہاں جی یہ نماز یہ دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میرے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز وصیت مصطفیٰ بھی ہے کہ جس کو میرے پیغمبر ساری زندگی کے آخری لمحات کے اندر بھی الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے پکارا۔ ہاں جی اسی طرح نماز کے لیے دی جانے والی جو اذان ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی ناراضگی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ہی اذان ہو عملی طور کے اوپر ہم مسجدوں کا رخ کریں، ہاں جی اپنے اللہ کی بندگی کریں، اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں پہ سب کچھ ملتا ہے، اور اتنا کچھ ملتا ہے بسا اوقات انسان کی اتنی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ اللہ
اللہ انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس اہم حکم کی اہم طریقے کے ساتھ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔